سدرة المنتهى إنها جنة المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا سلامات کبریائی دے پاک مقدس مقہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے راضی ہونے واسطے اللہ جمعۃ المبارک دے خطبہ دی حاضری اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر منظور و مقبول فرما موضوع گزشتہ نال پیوستہ چل رہا ہے پیغمبر رحمت علیہ السلام دا اسرا اور معراج اسرا حضور علیہ السلام دے اس زمین دے مقدس سفر نو کہا جاتا ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ تو لے کر کے بیت المقدس تک اختیار فرمایا بیت اللہ تو بیت المقدس اللہ نے جس سواری پیغمبر رحمت علیہ السلام واسطے تیار کرائی اور اپنی رحمت نال حضور علیہ السلام نے سوار کرایا حضرت جبریل و میکائیل میرے محمد علیہ السلام دے خادم بن کر کے آئے او دا نام براق ہے براق براق نہیں براق غلط اور براق جڑا موجودہ بےمان برماش لوگاں نے اپنی گڈیاں ٹرکاں اپنے گھراں دے اندر تصویراں اگے نکی جی عورت دی تصویر اور پھر پیچھے گھوڑا اور پیچھے رنگ برنگے کپڑے دے اور عورت دے کناں دے اندر کوئی کانٹے مانٹے اور ٹکا نکا اور نقشہ پاپو کر کے پیراں دے اندر کوئی سونے دے کڑے مڑے اتنے لکھ دیتا شادہ براق نے باعث شرم باعث آر باعث ننگ او گندے اور ذلیل لوگ جڑے یہو جہاں جنہ دے ملا جنہ دے پیر بدماش یہو جہاں حرکتاں سکھاندے ہیں قابل نفرت قابل لعنت وہ لوگ ہیں اس طرح دے براق دا سب معاذ اللہ استغفر اللہ پھر وہ لفظ براق میرے منہ چوں غلط تمام نکل گیا یعنی براق النبی براق بجلی وچوں براق انتہائی تیز رفتار بجلی کہ جتھے پیغمبر علیہ السلام دی نگاہ جاندی سے اوتھے براق دا قدم جاندا سے اے سواری اللہ نے والا شان پیغمبر نو والا شان سواری جس سواری دی بھی پوری دنیا پہ مثال نہیں ہے اللہ نے اپنی رحمت نال عطا فرمائی پیغمبر دو عالم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دو میں کرے لفظ صحیح بیت المقدس اندر میرے محبوب علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام اپنے وجود مثالی نال پتر وجود مثالی منو کہ وجود مثالی ہونا برحق ہے اے اندر میرے نبی علیہ السلام اللہ دیا آسمان عرش معلا دے خیج پیغمبر علیہ السلام دا او مقام ہے جو اللہ نے مثالی وجود نال اپنے پیغمبر علیہ السلام نو عرش معلا دے مقام عطا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر دے اندر نہ حضور دا سنن نال کوئی تعلق ہے نہ جواب دینے نال کوئی
ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ زندگی جو ہے لوگاں گھڑیاں تے بڑیاں بنائیاں ہوئیاں کہ ان کو بیویاں پیش کی جاتی خام کا یہ ہوتا ہے. اس قسم کے خرافات دا اسلام اندر کوئی جواب نہیں ہے. یا مولا کاظمی نے لکھا کہ جب حضور کو صحابہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو کمالات کاظمی دے مقالات کاظمی دے اندر حضور صحابہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. معاذ اللہ کو ڈرو بھائیو. چڑی نو بھی صاف نہ دے ہون تے بندہ چڑی دے تے بھی مٹی نہیں دیندا. صحابہ کرام معاذ اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور باتیں کرنے جا رہے تھے. کتنی عجیب گل ہے. اللہ کو ڈرو یار. نبی علیہ السلام صحابہ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور صحابہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. میرے پیغمبر علیہ السلام دا وجود مثالی سونا اللہ دے عرش معلا دے نیچے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی والا علیین دی زندگی جڑی اللہ نے میرے محمد کریم علیہ السلام دی اللہ نے کسی نو بھی نہیں عطا فرمائی. پھر والآخرۃ خیر لک من الاولی دا کیا معنی ہے؟ میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام دے وجود مثالی اللہ نے اس جگہ حاضر کر دیتے خیر. اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر تے دستار ختم نبوت دی سجائی گئی ہے. میرے نبی خاتم النبیین خاتم المرتبت. اللہ نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اس طرح دے اجلاس اللہ نے دو ہی بلائے ہیں. ایک اجلاس اندر اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ تے اوتھے ساری ارواح نے اللہ دے جواب اندر عرض کیتا قالو بلا، اللہ بے شک تو ساڈا رب ہے. اس جگہ تے وعدہ کر کے آئے ہوئے بعد بدبخت مسخریے مذاقیے دین اندر بھی مسخریاں لگ لیندے نے. آدھے نے جی سانو تے یاد نہیں ہے کدو اسی اللہ نو بلا کہا سی. میں نا او بدبخت زمانے دیو کل دی گل کہ تسی اج 10 سال 16 سال 17 سال 20 سال پہلے اپنی ماں دے شکم اندر سو او وقت تے تسانو یاد ہوئے گا نا جدو ماں دے شکم اندر سو. آدم جی اے کیویں؟ میں کہ چلو او تے یاد ہوئے گا جب ماں دے شکم تو باہر آئے سو. او کیویں؟ میں کہ او تے یاد ہوئے گا جب جناب 10 دنوں دے 40 دنوں دے مہینے دے 2 مہینے دے 6 مہینے دے اللہ اکبر او زندگی دے اندر آ کر کے باتاں تانوں یاد نہیں ہے. تے اللہ اکبر او وعدہ السدا اے پتر اللہ دے قرآن نال ایمان لائے میرے محمد دے فرمان نال ایمان لائے. اللہ نے کہا الستو بربکم، بالکل اسی نے کہا قالو بلا، بے شک اللہ ساڈا تو رب ہے. انہیں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک اجلاس بلایا. وہ تو ہو گئے جنرل اسمبلی بلائی گئی. پھر ایک قومی اسمبلی اللہ نے بلائی. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے انبیاء علیہ السلام دی جماعت اللہ تہاڈے کول وعدہ لیندے ہیں کہ جدوں تہاڈی زندگی دے اندر میرا رسول آخری رسول میرا رسول آوے ثم جاءکم. علماء کرام تک بھی بات خودی ہے. طلباء اعظام بھی تشریف لے آئے دیکھتے ماشاءاللہ. آدھے نے سما لتراخی، مولوی لوگ جانتے ہیں کہ سما جدو بھی آئے گا تراخی دے معنی نال آئے گا. سما لتراخی تراخی دے معنی کی ہویا سما جاءکم رسول مصدق لما معکم. آخر تے آئے گا پہلے نہیں. جدو آخر تے آئے گا ادو حاضر ناظر نہیں میرا پتر. جدو آخر تے آئے گا ادو پہلے انبیاء علیہ السلام دے بعد پہلے انبیاء دا دور گزر جائے گا. ثم جاءکم، میرا محبوب حاضر ناظر نہیں. یہ گل کینے سمجھائی؟ بولو سمے نے سمجھائی. یہ گل کینے سمجھائی؟ سمے
میں نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم کیا تسی اس گل دا اقرار کر دے ہو؟ قالوا اقررنا ان انبیاء علیہ السلام نے کہا اللہ سے اقرار کرنے ہاں. فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین. اب اس وعدے دی تصدیق واسطے او وعدہ اللہ نے مثالی وجود انبیاء دا میرے نبی علیہ السلام دے سر تے دستار ختم نبوت رکھی گئی. حضور علیہ السلام نو خاتم النبیین، خاتم المرتبہ، خاتم المرسلین، خاتم السید الاولین والآخرین، میرے پیغمبر علیہ السلام خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین، امام الآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صخرہ دے مقام تے سواری نو بن دیتا گیا. حضرت جبریل برابر میرے نال نال قدم قدم تے مینوں عرض کرتے رہے اللہ دے محبوب پیغمبر ایتھے تسی نماز ادا کرنی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام میری اقتدا دے اندر تمام انبیاء علیہ السلام دا اللہ نے مینوں امام بنایا. سبحان اللہ. کتنی برکتاں، کتنی رحمتاں، کتنی ہی حقائق اللہ نے سے اسرار معراج اندر بیان فرمائے ہیں. فرمایا اللہ نے لنریہ من آیاتنا. اللہ نے اس تو بھی پہلے ارشاد فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. بیت المقدس مسلمانہ دی امانت اللہ مسلمانہ نو واپس لوٹا. اللہ یہودیاں کتیاں دا قبضہ ختم فرما. بدماش یہودی تے شراب پیندے ہیں، بدماش یہودی اپنی گندیاں تے بے حیا تے خلیص تے کری عورتاں نو اندر لے کر کے جاندے ہیں. اللہ اکبر. جتیاں سمیت عورتاں گندیاں بے حیائی دے عالم دے اندر، شراب اور نشے دی حالت دے اندر او جگہ جتے میرے محمد نے ساری کائنات دی رسولاں دی امامت فرمائی. سبحان اللہ. یا اللہ دس بدو اللہ بیت اللہ بھی تیرا، مسجد نبی بھی تیری، بیت المقدس بھی تیرا. اللہ اپنی رحمت نال مسلمانہ دی امانت مسلمانہ نو واپس لوٹا. اب بھی تسی کدھرے دریاواں دیاں پلاں دے کنارے یا نہراں دے کنارے کھڑے ہو گے، چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آن گے. انہاں نو پتر ابابیل آکھدے نے. ابابیل اللہ تہانوں بھی کھاندے نے. لوگوں مت سمجھ لینا کہ میرے کول ابابیل مک گئے ہیں یا تکریتیاں مک گئی ہیں. جدو تسی بے غیرت ہو جاؤ گے، بددیانت ہو جاؤ گے، خانہ ہو جاؤ گے، خائن ہو جاؤ گے، سمجھ لینا کہ اللہ کو نہ تے ابابیلاں دی کمی ہے نہ پتھریاں دی کمی ہے. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا 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 أبابيل. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہنچے دے اندر ایک پتھری، دو پہنچیاں دے اندر ایک چونجتے. اللہ اکبر. ترمیہم بحجارت من سجیل. پھینک دے سن پتھریاں. نہ اتنے ایٹم بم کم آیا ہے، نہ ہائیڈروجن بم دی ضرورت، نہ اور کسی الیکٹرانک ہتھیار دی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کھائی ہوئی توڑی دی طرح، اگالی جگالی دی طرح بنا کر کے رکھ دیتا ہوں. ابرہ بےایمان دے سارے لاؤ لشکر دو. میں عرض کر رہا یا اللہ کو دعا ہی کرو. یا اللہ. اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم
ويحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ یاد رکھو جب بندے اللہ دا بوا چھڈ گئے، من یرتد منکم عن دینی، جہاد کو رخ پھیر گئے، اللہ دا بوا چھڈ گئے، اللہ دے دروازے تو ہٹ گئے، اپنی عیش و عشرت دے اندر مشغول ہو کر کے خدا دا بوا چھڈ گئے، فسوف یاتی اللہ بقوم، کیڑے وقت دا انتظار کر دیو میرے بھیرو، اللہ دے تخانو بدل کر کے اللہ اور قوم لے آؤں گے، اور سدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، وگرنہ انتظار کرو اللہ دے چابک دا، ان بطش ربک لشدید، اللہ دا کوڑا بڑا سخت کوڑا جے، اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے، او ایو جے لوگ آ جاؤں گے، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ یحبهم ویحبونہ، او اللہ نال پیار کریں گے، اللہ انہاں نال پیار کرے گا۔ جی اللہ دا پیار سراپا اخلاص، او دے اندر کوئی شک نہیں، ایویں بندے اوہو دے آ جان گے جڑے سراپا اخلاص ہو کر کے اللہ نال پیار کریں گے۔ اپنے پیار دا رخ بدلو، اپنی محبت دا رخ بدلو، اللہ دی طرف خالص رخ اختیار کرو، اللہ نال محبت و پیار دا۔ تو بات میں عرض کر رہا میرے ویر محبت والے سن رہے ماشاءاللہ، جڑی گل میں عرض کر رہا تھا، مولا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے کہ بیت المقدس بھی اللہ دا، بولو بیت اللہ بھی اللہ دا، مسجد نبی بھی اللہ دی، مسجد بابری بھی اللہ دی، اے سارے مساجد اللہ دے، افغانستان دے مساجد بھی اللہ دے، اللہ سارے مساجد دیاں، سارے عبادت گاہ دیاں، اللہ مسلمانہ دیاں مسجدہ دیاں اپنی رحمت نال حفاظت فرما، تے بیت المقدس یہودی خبیثاں گندیاں کمینیاں کتیاں تو آزاد کرا۔ انشاءاللہ یاد رکھو میری گل، کمزوری اتے مبنی نہ سمجھ لے ہو، جے اسی تسی اللہ دے دین تو ہٹ جاواں گے، عیاشیاں فحاشیاں دے اندر امریکہ دے تابعدار بن جاواں گے، بش کمینے نو تے او دے حواریاں نو اپنا ملجا ماوا سمجھن لگ جاواں گے، آکھاں گے نجات ہے تے بش دے منن اندر، نجات ہے تے دے حواریاں دی گل مننے اندر، اللہ دے عذاب دا انتظار کریو، اللہ اپنی رحمت نال او بندے لے آئے گا جڑے میرے تہاڈے نالوں یقیناً چنگے ہون گے، اللہ دے پیارے ہون گے، اور انہیں ہو کر کے رہے گا۔ یہودیت نیست و نابود ہو کر کے رہے گی، یہودیت دم توڑ کے رہے گی، بش کتے کی موت مر کے رہے گا، بش کے سواری ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے، بش کے سواری کتے کی موت مر کے رہیں گے، اسلام کا بول بالا رہے گا، کفر کا منہ کالا رہے گا، بھارت ٹوٹ کے رہے گا، امریکہ کے ٹکڑے ہو کر کے رہیں گے، ان کے ہماری کتے کی موت مر کے رہیں گے، اسلام کا بول بالا رہے گا اور کفر کا منہ کالا رہے گا۔ انشاءاللہ وقت آ کر کے رکھے گا، یہودیت ذلیل و رسوا ہو کے رہے گی، صلیب ٹوٹ کے رہے گی، انشاءاللہ اسلام کا بول بالا رہے گا۔ کسی دے شہید ہونے نال نہیں اسلام دا دور ٹوٹیا کرتا، شہید ہونا تو اسلام دے کیاریاں دے اندر آبیاری کرتا ہے، یہ تو پھر فصل اگتی ہے، اللہ اکبر، و فصل دیا بہارا پوری دنیا دیکھتی ہے، انشاءاللہ یہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اللہ اسلام والے نو تا قیام قیامت بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر فرق ہے تو مومنین ہونے اندر فرق ہے، انتم الاعلون اللہ دے کرنے اندر کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، جڑی گل پتروں میں عرض کرے توجہ خلال، میرے محبوب علیہ السلام بیت المقدس کا سسمانہ پار سب تو پہلے
آسمان تے رف رف سیڑھی چڑھائی گئی، سونے دی سیڑھی استعمال کی گئی۔ اللہ نے آسمان دا بوا کھولیا، او دروازہ جڑا کبھی نہیں سی کھولیا گیا، سبحان اللہ، میرے محمد کریم علیہ السلام واسطے رف رف سواری اللہ نے استعمال فرمائی، سونے دی سیڑھی لگا دیتی گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے آسمان پار اور آواز دلا دیتی گئی، قدم یا رسول اللہ، قدم قدم یا رسول اللہ، قدم قدم یا رسول اللہ، قدم۔ سب تو پہلے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ بعد گندے تے بدبخت زخم دے، ہر بات اندر کریدہ کھڑا دی۔ یاد رکھو بدو، اللہ رسول دی بات اندر کیوں کرنے نال بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ ہر گل نو بندہ قریب کے پوچھ میاں جی میں کیوں کرا، جب بات آ جائے قال اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادو قریدہ کرا دی ختم ہو جاتی ہے۔ بس ادھر فرمانے پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، مصور کھینچو نقصہ کے جس میں یہ صفائی ہو، اتنی صفائی اختیار کیتا کرو، آخیا کرو جب تک اللہ رسول بھی بات نہیں پہنچی، اللہ رسول بھی بات دے بعد چین چرا والی گل ختم ہو جاتی ہے۔ آقا تیرا میرا کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میرا کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میرا کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جب بھی کوئی گل کردا ہے اسی وہ مسکین لوگ جڑے نے قال اللہ تبارک و تعالی، او تے اللہ دا قرآن پڑھا کرو، قصے کہانیاں واقعات ٹکوسلے جنہاں دا سر نہ پے، اس جیاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام دی ملاقات حضرت عیسیٰ نال ہوئی، جی علیہ السلام، کروڑوں بار علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے رفع آسمانی، حضرت عیسیٰ دا آسمان تے اٹھایا جانا حق ہے، اور میں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل کیتے گئے خیر، نہ وہ قتل ہی ہوئے، نہ وہ سولی چڑھے، اللہ نے انہاں دی تشبیہ پا کر کے سولی تے بے ایمان یہودی لٹکوا دیتا، اپنے پیارے نو اللہ نے آسماناں تے بلا لیا۔ تے بے ایمان لوگاں دیاں گندیاں عادتاں، جی وہ پیشاب کتنے کر دیں، جی دیکھو اندازہ کرو بے ایماناں اللہ دے احکامات نو جھٹلان واسطے کس طرح شیطانی خربے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہن کی کر رہے ہیں؟ مکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، تسی بھی ایک جواب دیتا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہن کی کر رہے ہیں؟ وہ انجیل دی بجائے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، آؤ گے اللہ دا قرآن سنان گے، میرے محمد دے فرمان سنان گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل جی وہ روٹی کتوں کھاندے ہیں؟ شرم نہیں آتی یہ جی گلاں کردے ہیں؟ جی وہ پیشاب کتنے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باعث شرم باتاں دا تذکرہ ہی نامناسب ہوندا ہے، مگر میں اس واسطے عرض کردا کہ شیطان بندیاں نو چاہے کچھ ہو جائے انہاں دے ذہن اندر ایک گندگی دا کیڑا، غلاظت دا کیڑا رہندا ہے، ہر ایک غلیظ اور گندگی سوچدا ہے۔ جی او مڑ کھاندے کتھوں ہیں، او مڑ پیشاب کتنے کردے ہیں، انہاں پیشاب آندا ہے تے مڑ کی کردے ہیں؟ بس شرم دیاں باتاں ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرمائے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسماناں تے اٹھا لیا۔ اگلی زندگی اللہ دے کول ہے، کیویں کھاندے نے اللہ دے کول ہے، اللہ کیویں کھلاندے اللہ دے کول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی ہے علیین علی علیین، اور زندگی اللہ دے ہاں ہے، آسمان دنیا کی زندگی اللہ دے کول ہے، ہاں یہ شک بنیے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا جن حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت حق ہے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا حق ہے، جن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو کون کہہ کر کے مٹی وچوں پیدا فرمایا، مٹی دے بت اندر اللہ دا حکم آیا ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح پھونکی تے حضرت آدم علیہ السلام نو نچھائی۔ سب تو پہلا بچہ دنیا تے آندا ہے، تولد ہوندا ہے نا بچے دا تے سب تو پہلے چھینک ماردا ہے، تو ساڈے میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پہلے چھینک ماری اور چھینک دے نال اپنی زندگی بھی اٹا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا حق ہے، اللہ سما دے پیو دی تصویر وچ اللہ دے گارے تے کھڑکنے والی کالی رتی مٹی وچوں اللہ پیدا فرما سکتے نے۔ ماں مریم دے اللہ پاک اپنی رحمت مہربانی نال رحم مقدس وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت نال پیدا فرما سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ساڈے بابا جی 60 حق جناب آدم علیہ السلام دا تے کلے بیٹھے ہوئے خیال کرتے ہیں اللہ کی ہے، ادھر ادھر ویکھدے نے ان تے بخشتے برین دی زندگی، مگر بہشت دی زندگی بھی کلیاں واریاں نے جدوں تک بیوی نال نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام این کھپی وکھی دے اندر این تھوڑی جی کھرک ہوئی تے این کر کے خارش این کر کے خط کیتا تے ساڈی اماں ہوا سبحان اللہ مٹیار تے خوبصورت ساڈی ماں چھلانگ لگا کر کے بغیرہ کر کے سامنے بیٹھ گئیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام والے مسکرا کر کے دیکھیا تو ساڈے بابا جی نے بھی خاص کر کے دیکھیا، دعا دی محبت ہو گئی تے اسی تسی پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ایک گل تے ہو کہ حضرت عیسیٰ ہون کی کر رہے ہیں، آخیا کرو قرآن و حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، باقی گل رکھنی اے کہ کیویں پیدا ہوئے انہاں دی خلقت کیویں، آخیا کرو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ میرے محبوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات فرمائی، گویا سب تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے میرے محمد دے دین دی تبلیغ کریں گے، میرے محمد کریم علیہ السلام دا دین متین، اے اللہ دا قرآن محمد دے فرمان انشاءاللہ اکبر اتر کر کے آ کر کے دنیا دوتے پھیلان گے۔ مرزا آکھن لگا عیسیٰ جڑا آنا سی او میں آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ خطو کہ میں آ گیا ہے کہ ہاں میں ذلی ہوں، ذلی کا مانا یعنی ان کا سایہ لے کر کے میں آ گیا ہاں۔ مثال تو بڑی سونی جی ہے، میں مرزائیاں دے گھرے کوئی بندہ چلے جائے تو جا کر کے آ کے میں تیری بیوی دا ذلی شوہر ہوں، کوئی ذلی شوہر تسلیم کرنے واسطے میرے خیال اندر کوئی بے غیرت تو بے غیرت بھی تیار نہیں ہوئے گا۔ ذلی شوہر تسلیم نہیں کیتا جا سکتا، ذلی نبی کی تو بدبخت تسلیم کیتا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام نے عرض کرتا جاواں گا جناب معراج کیوں ہوا، ثم عرج، میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان پار جنت اندر بخشتے برین اندر اللہ نے بہشت نو سجا دیتا ہے، میرے محمد کریم علیہ السلام واسطے بہشت برین نو خوشبو نال بسا دیتا ہے، سجا دیتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام بخشت برین اندر گئے تو سب تو پہلے میرے نبی علیہ السلام نو ایک محل نظر آیا، بنگلہ نظر آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایڈا سونا بنگلہ، ایڈا خوبصورت بنگلہ، ایڈا عالی شان بنگلہ، میرا دل کیتا کہ میں بنگلے نو دیکھا چنگی طرح تے اندروں ہو کر کے دیکھا۔ میرے محبوب علیہ السلام بنگلہ دیکھ کر کے محل دیکھ کر کے ان لوگوں خوش ہوئے۔ میرے نبی پوچھتے نے جبریل ایڈا سونا بنگلہ ایڈا سونا محل کہندا ہے تے حضرت جبریل عرض کردے نے محبوب ایک ساڈے غلام حضرت عمر دا بنگلہ ہے، سبحان اللہ۔ او لوگوں صحابہ دے متعلق شک نہ کریو، ذہن اندر کوئی شک نہ لے آئو۔ میرے نبی علیہ السلام نے ابو
بکر دا بنگلے دا ذکر نہیں کیتا، ماں عائشہ دے بنگلے دا ذکر نہیں کیتا، حضرت عثمان دے محل دا ذکر نہیں کیتا، حضرت علی و معاویہ دے محل دا ذکر نہیں کیتا، حسنین کریمین دے محل دا ذکر نہیں کیتا، حضرت عباس حمزہ دے محل دا ذکر نہیں کیتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر دے محل دا ذکر کیتا ہے۔ پتہ یہ چلیا کہ حضرت عمر اولو العظم پیغمبر علیہ السلام دے صحابی، اللہ اللہ ان دے محل دا کیا عالم ہے؟ معلوم ہے سارے صحابہ جنت دے مالک، سارے صحابہ جنت دے مالک۔ میرے نبی نے دکھا دیتا لوگوں نو دس دیو، اپنی امت نو دس دیو صحابہ جنتی ہے، عمر جنتی ہے، جنہاں دے محل میرے محبوب آسمانہ پار گئے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے جنت الفردوس اندر صحابہ دے محل دکھا دیتے ہیں، صحابہ جنتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محل باہروں بڑا ہی خوبصورت، میرا دل کیتا میں اندروں ہو کر کے دیکھا محل اندروں کے دا خوبصورت ہے۔ تے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اندروں ہو کر کے دروازے اندر ہونے لگا تے اندر سے ایک عورت پھردی ہوئی نظر آئی تے میں جلدی نال پیچھے ہٹ کے داخل ہو گیا۔ حضرت عمر اس مجلس اندر موجود، صحابہ موجود۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں محبوب کیوں تسی میرے محل وچوں کیوں جلدی نال باہر آ گئے؟ تسی میرے بنگلے وچ محبوب ساڈا تے سب کچھ ہی تساڈا ہے، تسی کیوں باہر جلدی نال پیچھے ہٹ گئے؟ اور میں عمر عورت پھر رہی ہے سی، تیری بیوی پھر رہی ہے سی کہ مینوں غیرتاں عمر دیاں یاد آئیاں۔ سبحان اللہ، غیرت غیرت ہے، عزت غیرت نال ملدی ہے۔ عمر دا محل نہیں سمجھ آ رہی میری گل، پھر قدم دے ذرا ذہن و حاضر کرو۔ سارے صحابہ غیرت والے، ساری امت غیرت والی، تسی غیرت والے، ساڈا خطیب غیرت والا، سارے غیرت والے، مگر عمر دیاں غیرتاں دے چرچے اللہ نے جتنے قرآن بنائے ہیں اوتے میرے محمد دی زبان بنائے ہیں۔ بولو عزت غیرت نال ملدی ہے۔ حضرت فرماندے نے عمر اگے ایک عورت نظر آئی تے مینوں تیریاں غیرتاں یاد آئیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور بھلا تہاڈے کولوں بھی کوئی غیرت دا مسئلہ؟ میرے پیغمبر فرماندے عمر اللہ نے تینوں غیرتاں دا امین جو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غیرت نال پتر عزت ملدی ہے۔ میں کئی بار یہ گل دکھائی، عزت غیرت نال ملدی ہے۔ غیرت آئے گی حمیت آئے گی، حمیت آئے گی رحمت آئے گی، رحمت آئے گی جنت کے بوہے کھل جان گے، اللہ کی طرف حشمت آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ نے دکھایا میں جنت الفردوس اندر ٹہل رہا، میں بخشت برین اندر ٹہل رہا۔ او جدیاں عظمتاں بخشت برین دیاں اندیاں کدی کسی دل اندر کھٹکی نہیں ہے خودی بہشت، کدی کسی کان نے سنیا نہیں، کدی کسی اکھ نے ویکھی نہیں ہے۔ ایک لوگاں دیاں بخشتاں بدبختاں دیاں بنائیاں ہوئیاں، آدھے اس بخشتی موری وچ جڑا لگ جاوے او بہشتی بن جاندا ہے۔ تسی سارے جانتے ہو، کوئی نئی گل نہیں میں کر رہا۔ بہشتی موری، بہشتی مورے ملوانیاں دے بنائے ہوئے، پیراں بے زمیراں دے بنائے ہوئے، وزیراں مشیراں دے بنائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ طریقہ بہشتی بننے دا کی ہوئے گا؟ لنگوٹے کس لو تے بہشتی موری وچ لگو، پاک پتن اندر بہشتی موری تے جڑے لگیر لگے لگدے نے ادھر ادھر پولیس والے ڈنکڑے لے کر کے کھڑے ہوئے، سوٹے لے کر کے کھڑے ہوئے، مارو بے ایمان بجو جاندے یہ مار مار کر کے جڑا چنگا سجیا ہوئے وہ پکا بہشتی سجاندا ہے۔ کوئی سمجھ آئی بخشت؟ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب اے تیری بخشت تیرے ورگی، اے تیری بہشت تیرے جہی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جس بہشت کا تذکرہ فرمایا وہ بلا میرے محبوب جہی، کہو سبحان اللہ۔ جی میرا محبوب علیہ السلام دیا عظمتاں وڈیاں، میرے نبی علیہ السلام دی دسی ہوئی بہشت دیا عظمتاں بھی وڈیاں۔ اے نشر دودھ دی جا رہی ہے، اے نشر جناب شہد دی جا رہی ہے، اعظم حریر دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ملیاں ہوئیاں نعمتاں رب دیاں، اب بھنے بٹیرے شاکلے جی بنی ہوئی، اللہ اکبر۔ کھجور دا درخت، انگوراں دا درخت، مگر اے ہو گیا جڑا کدی کسی اکھ نے دیکھیا نہیں، کسی کان نے سنیا نہیں، کدی دل اندر کھٹکیا نہیں ہے۔ دل کرے گا کہ اس کھجور تو کھجور کھائیے، دل کرے گا اس انگور دے انگور کھائیے، دل کرے گا اس سیب دے سیب کھائیے، دل اندر کھٹکا آئے گا۔ میرے نوجوان پترو ذرا غور کرو کہ اللہ کو دعا بھی کرو اللہ اپنی رحمت
محبت نال او موحداں واسطے رکھی ہے کہ اللہ سانو عطا فرمائے، یا اللہ سو نبی دی سنت تے عمل والے واسطے رکھی ہے، اللہ سانو عطا فرمائے۔ اے دل اندر خیال آئے گا کہ میں اس میوے نو کھاواں، او چل کر کے درخت اس بندے دے منہ تے آ جائے گا، اور تینوں آنے دی لوڑ نہیں، خیسی آپ آ جایا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رحمتاں میں نعمتاں کسے میں انشاءاللہ بخشتے برین دیا نعمتاں تے ہلاؤں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک محل ویکھیا، او موحد بچیو توحید والے ہو، اللہ اکبر۔ سنو سنو، مشرک واسطے بخش دی ٹھڈی ہوا حرام دے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک سے جنت حرام کر دیتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے میں ایک محل ویکھیا، محل ایڈا سوہنا کہ جڑا کستوری دے گارے نال لمبیا ہویا، زمرد دے کمکمے لگے ہوئے، یاقوت تے ہیریاں جواہراں نال جڑیا ہویا، سونے دیاں اٹاں نال محل بنایا ہویا، سبحان اللہ، سونے دیاں اٹاں نال بنایا ہویا، کستوری دے گارے نال لگیا ہویا، زمرد تے جناب کمکمے موتی تے ہیریاں تے جواہراں دے کمکمے لگے ہوئے، جگمگ جگمگ جگمگ، پوری بخشتے پرین اندر مینوں منفرد نظر آیا، او محل منفرد نظر آیا۔ تے میں جبریل تو پوچھا، جبریل ایڈا سوہنا محل او ایہو جہا تے سوہنا ہوئے گا نا کہ میرے سوہنے نبی نو پوچھنا پیا ایڈا سوہنا محل کس کا ہے؟ اللہ اکبر، پھر کہو نا سبحان اللہ، ایڈا سوہنا محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل کرتے ہیں محبوب اس مشاطہ دا مکان ہے جڑی فرعون دی نکرانی کجی پٹی کرنے والے فرعون دی لے پالک دھی نو، کسے بھی دھی نو اپنی دھی بدبخت نے بنایا ہوا فرعون نے، تے او کجی کرن لگی خدا دی باسم رب موسیٰ و ہارون۔ موحد موحد، یہ زبان سوہنی، یہ دل سوہنا، یہ دماغ سوہنا، موحد پاک بندہ سبحان اللہ۔ جدو بھی بولتا ہے رب والی بولی بولتا ہے، خطرات کی پرواہ نہیں کرتا، دشمن کی پرواہ، دشمن کے گھر اندر، دشمن کے محل اندر، بدبخت فرعون اندر، بش دے پیو دے محل اندر، اللہ اکبر آدھی بے اسم رب موسیٰ و ہارون، تو لڑکی اچھل کر کے پرے کھول کر کے آدھی ہے نی کون رب موسیٰ، آدھی ہے نی میں سچے رب دی گل کرنی، خواہ تیرے پیو کوڑے دی گل نہیں کر دی، اے جھوٹیاں دا سردار، میں سچے بادشاہ آسمانہ والے دی گل کرنی جو لا الہ الا ہو۔ ایک دوڑ دی کوئی بدبخت فرعون کو پہنچی، بابا تیرے سوا کوئی اور ہی رب ہے؟ نو 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 وہی ہوگی یہ مشاطہ آنکھ دیے رب موسیٰ و ہارون۔ سبحان اللہ، دیکھو بولی دے اندر کیڑا فرق ہے، کیڑی سہنی بولی لگتی ہے، رب موسیٰ و ہارون رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ جلاد دے دیا کہ مشاطہ نو مشاطہ دے بچیاں دے نال ہی کھچ کر کے اتھے لے آؤ، ایک کڑاہ دے اندر تیل پا کر کے بھڑکا دیتا، ابال دیتا گیا۔ ارے کیوں مشاطہ، میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ ان قتلت او قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائی، قتل ہو جائی، جل گئی، مگر رب سوا کسی نال شرک نہ کری۔ سبحان اللہ، اللہ بھی ذات و صفات اندر شرک نہ کری۔ اللہ اکبر، اے آدھی نہیں نہیں، اللہ تے کلا ہی وحدہ لا شریک، اسمانہ والا رب موسیٰ و ہارون، تو تے جھوٹا ہے، اسمانہ والا رب ہی سچا ہے۔ ایک لڑکے نو اٹھایا، جلاد نے اٹھا کر کے کھول دے ہوئے کڑاہے اندر سڑ دیتا۔ پترو بچیو،
قاری عبد الحفیظ تو تسی 24 سال ہو گئے قرآن سندیا ہوا، یہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے ہے بچیوں، عقیدے کی مضبوطی آنی چاہیے ہے، عقیدہ پکا ہونا چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعا لڑکا سر دیتا گیا، کھول دے ہوئے تیل دے کڑائے وچ ہڈیاں پھلا ہو کر کے تر گئیاں۔ کیوں مشاتا کوئی گل سمجھ آئی، آدھی اگے نالوں ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ تریا لڑکا، چوتھا، پنجواں، ستواں لڑکا ماں دے کلے نال لگیا ہوا دودھ پی رہا ہے، تے آدھا اینو بھی کھچ کر کے سر کھچیا، جلاد نے چوڑی کولو پکڑ کر کے بھواں کر کے درخت اندر سٹیا۔ تے ماواں نوں بچے بڑے پیارے ہوندے نے نا، خاص کر دودھ پیندے بچے، معصوم بچے، ماں دے کلیجے تے اثر تے ضرور ہویا، مگر صبر تے بندن اندر آدھی کوئی گل نہیں ہے۔ تے کھڑا ہے کھول دے وچوں بچہ آواز دے کر کے آدھے مائے کیڑیاں سوچاں وچ پہ گئی ہے، چھلانگ لگا، اللہ نے اس دے بعد تیرے واسطے جنت الفردوس دے تمام کر دیتے ہیں۔ جل گئی مگر بنگلہ موحدہ نو، او موحد بندے ہو، بنگلہ اللہ نے ہو گیا عطا فرمایا، جس بنگلے دی نوعیت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نو پوچھنا پیا، ایک کہندا گھر ہے، اے مشاتا دا گھر ہے، او اللہ دے بندے ہو، موحد بندے ہو، کلے رب نو پوجنے والے ہو، کلے رب دے پجاری ہو، اللہ وحدہ لا شریک نو پوجنے والا ہو، نہ گھوڑا نہ بچھڑا، نہ قبر نہ شجر نہ شجر نہ کنڈی نہ جوڑا، کچھ ہوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک دے پجاری ہو۔ او ویکھو ایڈے بنگلے دیندا خدا موحداں نو، ایڈے محلہ تا فرماندا جے خدا موحداں نو، چھال مارو تے بہشت اندر سبحان اللہ۔ او صحابی ایہو کوئی تے کر رہا سی، کھجوراں جھوڑی دے اندر پائیاں ہوئیاں، تے میرے محبوب علیہ السلام کو پوچھدا ہے ایڈے سادگی نال کھجوراں جھوڑی وچوں کھا رہا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نال کردا محبوب او جڑی جنت الفردوس آکھدے سو کتنی کھے، اور میں بس اے تے او ہے سبحان اللہ، بس اے تے او، یعنی میدان کارزار تو سیدھا بخشت نو رستہ جاندا ہے، انج کر کے کھجوراں اچھلا دیندا ہے، آدھا پھر ایتھے کی کھانیاں نے اوتھے ہی کھا لواں گے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ او موحد بندے ہو، میں مڑ مڑ دہرانا ہو میرے سونے پتروں موحد ہو، اللہ اکبر۔ اللہ نے موحداں دے بنگلے دکھائے، محل دکھائے، بہشت برین اندر۔ میں عرض کریا معراج کیوں ہویا، بولاں گا میں معراج کیوں ہویا سبحان اللہ۔ اللہ نے موحداں دے بنگلے دکھائے، معراج کیوں ہویا، اللہ نے غیرت منداں دے بنگلے دکھائے، غیرت اللہ دی توحید دی غیرت، غیرت نبی دی سنت دی غیرت، غیرت پاک محمد دی عظمت دی غیرت، غیرت حضور دے صحابہ دی غیرت، غیرت صحابہ دی محبت دی غیرت، غیرت عائشہ صدیقہ دی دوپٹے دی عزت دی غیرت، غیرت دین اسلام دی غیرت۔ اللہ نے موحداں دے بگلے دکھائے، غیرت منداں دے اللہ نے محل دکھائے سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا معراج کیوں ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام اس مقام تے جتھے کلمہ دی چچہاٹ آ رہی ہے، کلمہ دے لکھے جانے کلمہ دی چچہاٹ آ رہی ہے، میرے محبوب پوچھتے ہیں جبریل کیڑا مقام ہے، حضور تے لوگاں دی تقدیر لکھی جا رہی ہے، انہاں دی زندگی لکھی جا رہی ہے، انہاں دی موت لکھی جا رہی ہے، انہاں دا رزق لکھا جا رہا ہے، انہاں دا پیون تے کھاون تے وقت گزارن لکھا جا رہا ہے، اللہ دے حکم نال فرشتے لکھن والے لکھی جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب القلم الہا، اللہ دی قلم سک جاندی ہے، نہ ترمیم نہ واقف نہ گھاٹا، جو اللہ نے لکھ دیتا ہے اے اندر اللہ دی طرفوں پھر کوئی کمی واقع نہیں ہوندی۔ ہاں اللہ سب نے مرضی دا مالک ہے، چاہے تے لکھیاں ساریاں مٹھا کر کے اور بڑھا دے وے، مگر اللہ دا ایک حکم ہے، ایک تقدیر ہے، ایک قانون ہے، اللہ دی تقدیر ہے، ایک تقدیر ہے، ایک حکم ہے، وہ اللہ دے حکم نامے والی جگہ ہے۔ سن بھی راہ سن معراج کیوں ہویا سبحان اللہ، میرے محمد دا معراج کیوں ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے دوزخ نو بجھا دیتا ہے، بولو دوزخ نو، دونوں بولو دوزخ نو۔ موسم گرمیاں سردیاں دے بدل بدل کر کے آندے نے، لوگ سویرے سویرے لگے ہوندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تے گلیاں شیخ کالونی دی کیوں بھائی گلیاں کہہ لو ملک دے جس حصے کے اندر بھی گندیاں تے غلیظ تے چکڑ تے مٹی تے بدبو تے گندے تے دھوڑ تے دھپا،
اور جناب تسا آئے ہو تو ہو ساڈا ہی سلام قبول کیتی جاؤ. نہیں سمجھ آتی تمہیں نہیں سمجھ آ سکتی گا کیوں میں نہیں سمجھ آتی جناب آئے کہ پھرتے ہو ساڑیاں گلیاں تیریاں گلیاں دے کیا کسنے ساڑیاں گلیاں پھرتے تو ہو ہی کون اللہ دے رسول آئے تو پھرتے نے نا گلیاں الصلاۃ والسلام علیہ آئے تو ہو جناب ساڈا بھی سلام قبول کیتی جاؤ آئی جی ساڈے گھروں بھی تشریف لے جاؤ سبحان اللہ. کچھ سوچو تو صحیح کوئی ذرا غور پہ کرو کوئی توجہ پہ کرو کی ہو رہا ہے. اللہ اکبر ان گلیاں دے اندر میرے محبوب آون اور میرے محبوب آسمانہ پار جاون تے اللہ جہنم نو بھی جنت بنا دیندا ہے سبحان اللہ. کیا میرے محبوب نے آنا بولو نا اللہ جہنم نو بھی جنت بنا دیندا ہے. ایڈی سکون پرور ایڈا راحت کدا ایڈا رحمت کدا. میں عرض کر رہا میرے پیغمبر علیہ السلام نو معراج کیوں ہویا سبحان اللہ جنہ دی جگہ سجان واسطے اللہ اپنے حکم دا اہتمام کرے کہ اج میرے محمد نے اتنے آنا ہے لہذا اج دوزخ نو بھی سجا دیتا جائے بجھا دیتا جائے اگ ٹھپی کر دیتی جائے میرے محمد علیہ السلام دی شان دے مطابق جہنم نو بھی سجا دیتا جائے سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام پھر رہے تھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قاری عبد الحفیظ آباد یاد رہے معراج کیوں ہویا معراج کیوں ہویا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم کے اندر اکثر سردیاں ہوئیاں عورتاں دیکھیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اندر اکثر سردیاں ہوئیاں عورتاں کیوں دیکھیاں فرمایا ہن تکفرن العشیر اس کر کے کہ خاندانیاں بے فرمان خاندانیاں بے فرمان کرنے والے گل گل کے اندر خاوند کی بے فرمانی کرنا خاوند سنبی انہوں گالاں دینیاں بکواس ہن تکفرن العشیر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او عورتاں جڑیاں خاندانیاں بے فرمان ہو جہنم میں سردیاں ہوئیاں ویکھیاں پر وہ خاوند جڑے رات باخر رات دے 2-3 بجے تک حیات شرم والی بیوی گھرے تڑپتی رہے باؤ جی خوری تشریف لے آون مگر باؤ جی جس گندی تے خلیز تے کری عورت تے 100 حرام زادے کتے تے سور چڑھن انہاں دے اندر انہوں پیار ملدا ہے شرم تے حیا والی بیوی دے اندر پیار نہیں ملدا کیوں نہیں ملدا وجہ کیا ہے یہ جہنم دا بالا نہیں بنے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا ناانصاف بندہ ہے ادھا کاڑو دا جہنم اندر ہوئے گا ادھا راحت اندر ہوئے گا خود اندازہ کرو کہ کس تکلیف نال وہ دو چار ہوئے گا. یہ صحیح ہے مگر یہ مذاق سمجھ کر کے یہ مطلب نہیں ہے کہ تسی جو کچھ کرتے رکھو تمہیں ساریا معافیاں یہ مطلب نہیں ہے میرے محمد کریم دے فرمان دا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دے کھوٹیاں دے اندر بالا کولو پکڑ کر کے بنیاں ہوئیاں عورتاں لٹکدیاں ہوئیاں جہنم اندر ویکھیاں معراج کیوں ہویا معراج کیوں ہویا. ایک گھر جا کر کے گل سناؤ میرا بچہ میری دھیاں نو میری نوساں نو میری پتریاں نو جا کر کے سناؤ میرے محمد کریم علیہ السلام دا معراج ذکر کر رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صادق الوعد الامین سچا پیغمبر جڑا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چھوٹیاں تے لٹکیاں ہوئیاں عورتاں دکھائیاں یا رسول اللہ کیوں دکھائیاں گئیاں فرمایا ننگے والا نال باہر نکل دیا سن لوگ ننگے وال ویکھدے سن اندازہ تسی کرو فرمان حضور دا دیکھو معراج کسی مٹھی مٹھی شے کسی حلوے شریف دا نام نہیں کسی دیگ دشت کا نام نہیں کسی کھیر دا انتظام نہیں ہے. معراج تے جڑا بندہ سن لوے او دی زندگی وچوں برائی اونی اٹھ جاندی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ننگے سر گھومن والیاں ننگے سر پھرن والیاں سڑکاں تے بخشداراں تے ننگے سراں پھرن والیاں عورتاں جہنم دے اندر کھوٹیاں نال جہنم دے ٹنگیاں ہوئیاں نظر آئیاں ہائے ہائے کرلاں دیاں وکھائیاں دتیاں گئیاں. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا کر کے کہنا میری دھیاں نو معراج دا توبہ ہے تواڈے واسطے اپنے بالاں نو کٹ لو اپنے بال سر دے ننگے لے کر کے باہر نہ پتریاں نکلیا کرو. میرے نبی علیہ السلام نے ننگے سر والیاں نو جہنم اندر ٹنگیا ہویا دکھایا ہے. معراج کیوں ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نہر دے کنارے کھڑا ہویا پتھر لے کر کے جہنم دی نہر جدے اندر پانی نہیں وگ رہا خون تے پیٹ تے گندگی تے غلاظت بخ رہی ہے او دے اندر ایک ڈبکیاں کھا رہا ہے اللہ کو معافی منگو خط بنو او دے اندر ایک ڈبکیاں کھا رہا ہے جڑا لے نیڑے لگن لگدا ہے کنارے دے نیڑے آندا ہے این کر کے پتھر مارنے والا پاک کر کے او دے سر تے ماردا ہے او پھر ڈبکی
روٹیاں کھانا کھانا درمیان چلا جاتا ہے، پھر نیڑے لگن چاہتا ہے، پھر میں طلاق کر کے خود ضرور اس طریقے نال پتھر پہندا ہے۔ معراج کیوں ہویا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او جبریل ایڈی تکلیف اندر خلافت اندر خلافت نہ اندر گندگی نہ اندر خلافت اندر خلافت لذت اندر نکلیا ہویا کنارے سنو لگن والا کیوں نہیں لگن دینا؟ حضور اللہ کا مقرب فرشتہ دی ایسی سزا اتنے لگیا ہوا ہے، او بندہ جڑا سود کھایا کرتا سی، سود خور بندے کی یہ سزا ہے۔ میں معراج کیوں ہویا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بند فرشتہ سرخانے بیٹھا ہویا، ایک بندہ تڑپ رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، وہ دیاں باچھاں کینچی نال چیریا جا رہی ہے، اس طریقے نال کہ ادھروں باچ چیر دیتی جاندی ہے، ادھر ہائے ہائے کردا ہے، تڑپدا ہے، چیخدا ہے، چلاندا ہے، نہ او کترن والے نوں چیرن پھاڑن والے نوں رکھدا ہے، نہ دی سزا دے اندر ہی تخفیف ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تائیں جے تائیں اس طرح پھر بیٹھنا ہے، ایک بڑی بڑا ٹھیک ہو جاندی ہے، پھر اینو چیر دیتا جاندا ہے، پھر ایک ٹھیک ہو جاندی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں حضور کون بدبخت جنوں اس طرح چیریا پھاڑیا جا رہا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیو اے او بندہ جڑا بندہ کوڑ جھوٹ بولنے تو پرہیز نہیں سی کردا، جھوٹ بولنا جن دی عادت بن گئی سی، جھوٹ بولنا جن دی سرشت اندر سی، اللہ نے سزا مقرر کر دیتی ہے، اے سزا دا مرتکب ہوئے گا، اے خودی سزا جہنم اندر لائے گا، اے خودی سزا دا مرتکب ہوئے گا، اے خودی سزا کو کری۔ میں عرض کر رہا معراج کیوں ہویا؟ میرے محمد دا معراج سنن والے ہو او سنو ویرو سنو، ملا ملانے بیان کرن تے کسے کہانیاں فضول قسم دیاں، مگر عبرت نہیں ہے، واعظ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، کوئی میرے محمد کریم علیہ السلام دے فرمان سن کر کے عبرت حاصل نہیں ہوندی۔ سمجھ لے اس کے بعد دا کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک خوہ ہے جدے اندر ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں ہائے 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 کردے ہوئے چیخ دے چلاندے ہائے ہائے کردے ہوئے جہنم دے این اوپر آ جاندے نے، اتنے اوپر آ جاندے کہ بس اچھالا آیا تے بندے باہر آ جان گے۔ جاگ رہے ہو کیوں بھائی؟ سمجھ رہے ہو معراج کیوں ہویا؟ معراج سن کر کے ملا ملانے کچھا مار دینے کہ کھانے پینے کا موقع آیا ہے، مگر سنو تو صحیح، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کیوں ہویا؟ پکاندا جانی گل معراج کیوں ہویا؟ عورتاں ننگیاں تے ننگے مرد جہنم دے این منہ تے، جہنم دے ٹوئے دے منہ تے، تنور دے منہ تے، گڑھے دے منہ تے، اللہ اکبر این آ جاندے اگ دے اولمبیاں نال، ہائے 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 اگ دے اولمبے نال تے آئے تے بس میں باہر نکلنا ہی چکھنے نے ہائے ہائے تے چیخے چلانے دی آواز آئی، مگر ایسے اولمبے نال ہی نیچے چلے جاندے نے، آوازاں بالکل ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، جبریل ایڈی اذیت نال تے ایڈی سزا نال تے ایڈی تکلیف نال ایک اور بدبخت لوگ ہیں حضور جناب دے امتی کہلا کر کے سنا کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، بے حیائی کرنے والیاں، بے حیائی کرنے والے، ان واسطے سزا تجویز کر دیتی گئی ہے۔ اگ دے اولمبے نال جلدے این اوپر آ گئے کہ بس باہر آنے والے ہیں، اگ دے اولمبے نال ہی نیچے چلے گئے۔ معراج کیوں ہویا؟ بس معراج کیوں ہویا باقی آئندہ انشاءاللہ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔